آباد رہو فاطمیوں تمہارا کے وفادار ہو تھکے نہیں مجھے پتہ ہے کہ غم حسین کا معجزہ بڑا جملہ کہا اگر بچ گئے اگر نہ بچ گئے تو سلام کون پڑھے کون سنے کیا پڑھے اتنا ہی کافی ہے کہ بلا اس شام کو کہتے ہیں شام غریبا کائنات میں کوئی شام نہیں سوائے اس شام کے جسے کہتے ہیں شام غریبا ایک نام اور بھی ہے جگر پہ ہاتھ رکھنا میرا مومن بھائی لٹ گیا ہے گھر زہرا کا بچہ کچھ نہیں مرضی سے نہ رونا علی کی بیٹیوں کی مرضی سے رونا تیرے گھر سے کبھی غم نہ ہو کوئی جنازہ نہ اٹھے میں دعائیں کر رہا ہوں رو کے لمحے گزر جائیں گے پھر واپس نہیں آتے فقط شام غریبہ نہیں کہتے اس شام کو شام یتیمہ یہ شام یتیمہ ہے اللہ تیرے سر پہ سایہ قائم رکھے اگر اور حوصلہ ہے ایک جملہ اور بھی سن لے اس شام کو کہتے ہیں شام اسیرہ کہاں شام غریبہ کہاں شام یتیمہ کہاں شام اسیرہ قبلہ ایسے ذکر پڑے ہم نہیں رو رہے میرا اللہ گواہ ہے دیواریں رو رہی ہے ملائکہ رو رہے عرش ہل رہا ہے کائنات رو رہی ہے حسین تیرے غم میں کائنات روتی ہے نکل کے دن اور چھپ کے رات روتی ہے اہل سنت نے بھی لکھا عاشور کے بعد کئی دن تک خون کی بارش جس پتھر کو ہلاتے تھے نظر آتا تھا شام غریبہ والوں پڑھوں مصائب نہیں میں ایک جملہ فطرت کا پڑھتا ہوں ابھی مجلس سے شام غریبہ ختم ہوگی ماتم ہوگا بھائی بہنوں کو کہیں گے بہن آؤ گھر سلامت کے بلا بیٹے کہیں گے ماں تھک پڑی ہے رات ڈھل گئی ہے گھر چلے گھر ضرور جانا لیکن مومن گھر ہو جاتا ہے جو گھر والا جن کا نہ گھر نہ وطن نہ بیٹا رہے نہ بھائی رہے کون کہے کہاں جائے ضرور جانا لیکن ایک سید کی منت احسان کرنا میرے پاس جوان اندر آئے پرسا دیا میرے سید کو بڑی طاقت ملی یہ جوانوں کو اتنا شعور علی کی بیٹی سے کیسے دیا مجھے کہتے ہیں کہ بلا شام غریبہ ہے مصائب کم نہ پڑھنا کہ ہم تھک گئے کہنے لگا جنگ تو اب شروع ہوئی ہے مصائب تو اب شروع ہوئی ہے قبلہ پہلی جنگ مردوں کے ساتھ تھی اب کمینے لوگ ہیں آگے علی کی پر حجروں کو بلنا میں صبر سے جملہ سننا میرے مولا ادھر کمینے ہیں ادھر شریف زادیہ ہے ادھر واشی ہے ادھر یتیم ہے ادھر بڑے منور ہیں ادھر سید زادیہ ہے
جب جنگ شروع ہو گئی صبر سے مجھ سے آپ کا برداشت نہیں ہوگا. جب یہ جوان روتے ہیں نا جبلا اس پردے میں آئی ہوئی ہے حسین کی سینے پہ سونے والی سکینہ رو کے پوچھتی ہے بھبھی اماں یہ کون ہے؟ بھبھی اماں 1400 سال بعد پیٹ پیٹ کے ڈھائیں مار کے سیدہ زینب کہتی ہے بیٹی سکینہ یہ تیرے بابے کے عزادار ہیں، یہ تیرے بابے کے عزادار ہیں. پھر پوچھتی ہے پھوپھی اماں انہوں نے دوڑتے گھوڑے سے میرے بابے کو اترتے دیکھا؟ کہا نہیں اماں انہوں نے میرے اکبر ویر کے سینے میں گرچھی لگتی دیکھی ہے نہیں. اماں انہوں نے میرے 6 مہینے کے ویر علی اصغر کو ذبح ہوتا جملہ سنبھل کے سننا شام غریبہ پھر تک نصیب ہوگی. رو کے کہتی ہے اماں اتنے وفادار ہے نا کاش کربلا میں ہوتے کاش کربلا میں ہوتے میں چادر لٹتی. اجرکم علی اللہ اجرکم اللہ. اگلا جملہ بھی سن لو. رو کے کہتی اماں نہ چادر لٹتی نہ میرے منہ تماشے لگتے یہ ہوتے کربلا میں. قوم آدمیوں ابھی مصائب تو شروع ہی نہیں ہوا ابھی مصائب کب شروع ہوا. تیرے محلے میں تیرے علاقے میں ایک میت کسی کے گھر میں ہو جائے اپنے برائے مسلم ناد مسلم سارے آتے ہیں پرسہ دینے کے لیے دلاسا دینے کے لیے تعزیت کے لیے. 72 جنازہ زینب کا اب مسلمان تیاری کر رہے ہیں پرسے کے لیے. اب مسلمان تیاری کر رہے ہیں. علی کی بیٹی سوچ رہی تھی کوئی تو دل والا ہوگا جو 72 کا پرسہ لے کر ہم غربت کے مارے سیدانیوں کے پاس آئے گا. اجازت ہے ماتمیوں صبر سے سننا. مسلسل رونا سجاد کا کام ہے انسان ہے فطرت ہے مارنا مرنا مقصود نہیں ہے. پہلا پرسہ ان ظالموں نے علی کی بیٹیوں کو جو دیا ہے نا سن کے تیرا جگر ہے ہاتھ رکھنا میں سید ہوں میں چھپا نہیں سکتا. پہلا پرسہ کیسے دیا؟ کہا لوٹو تبرکات لوٹو تبرکات علی و بطول کو. اگلا پرسہ تھا قیدی بنا کے لے چلو قیدی بنا کے ہاتھ پہ گڈھا ایک لمحہ مجھے اجازت دے ایک لمحہ مجھے اجازت دے. میرے ایک ذہن میں جملہ مولا نے ڈالا اگر اجازت دو میں باب الحوائج میں قبلہ شام غریبہ میں پڑھ دوں. بڑے پیارے مسائل پڑھے ہر جگر رو رہا ہے. میرے اللہ میں دیکھتا ہوں جب کوئی عزادار ماتمی اپنی مرضی سے غم میں اپنے چہرے پہ تماچا مارتا ہے نا ساتھ والے دوست دوڑتے ہیں برداشت نہیں کرتے ہاتھ پکڑ لیتے مرد ہے عبادت سمجھ کے مار رہا ہے پکڑ لیتے ہیں. اللہ جانے کتنی غریب تھی حسین کی سکینہ. 5 لاکھ کی دنیا کے اندر جب شمر نے بابے کی لاش پہ کوئی نہ آیا ورنہ ماریے بابے کی موت کی ماری ہوئی ورنہ ماریے بچی نہ ماریے قید نہ ماریے زخمی نہ ماریے پیاسی. پہلا پرسہ لوٹو تبرکات اور دوسرا پرسہ کہا خیموں کو آگ لگا. خیمے جو بچ گئے کہا جتنا گھر میں مال ہے وہ بھی لوٹ لو خیموں کو آگ لگا دو. ہائے میرے اللہ ایک خیمے کو آگ لگی
علی کی بیٹی نے بچوں کو سنبھالا، اگلے خیمے میں چلی گئی، پھر دوسرے کو لگ گئی، پھر علی کی بیٹی نے سنبھالا، پھر اگلے خیمے میں، جب آخری خیمہ آیا کہ میں ایک شام غریباں کے مجلس میں ایک بچہ اتنے شعور والا تھا، کھڑے ہو کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے قبلہ بس کرو مجلس ختم ہو گئی، میں سوچ رہا ہوں اگر آخری کو آگ لگ گئی، زینب ہے پردے دار، سکینہ ہے پردے دار، خیمہ نہ ہو جنگل میں جائیں گی کہاں، اور بچہ تیری عزت کو سلام ہو۔ جب آخری خیمے کو آگ لگی ہے نا، کہاں آئی علی کی بیٹی؟ امامت کی شام غریبہ کا پہلا مسئلہ زینب نے پوچھا، سجاد آگ لگ گئی ہے، حکم کرو، امام ہے، جل کے مر جائے، جل کے مر جائے، یہ جلے ہوئے خیموں سے نکل گئے۔ کہا پھپھی اماں میرے نانے کی شریعت کا حکم ہے، نکل جاؤ۔ جب نکلنے کا نام آیا ماتم کر کے کہتی ہے سجاد نکل جاتی ہوں لیکن چادر لٹ گئی ہے، میں زینب ہوں میری چادر لٹ گئی ہے۔ کہا خاک کربلا سر میں ڈالو، اب آؤ اگر ہاتھ پیارے نہ کرنا، یہ ہاتھ ماتم کے لیے، یہ سینے ماتم کے لیے۔ علی کی بیٹی جب نکلی ہے قبلہ دو نوحے پڑے ہیں، پہلا نوحہ پڑا ہائے واہ حجابہ، ہائے زینب کا پردہ، اگلے نوحے پہ جگر کانپے گا، ایک دم مقتل کو منہ کر کے کہتی ہے واہ عباسا، او میرا علماء والا غازی، زینب کی چادر، او میرا عباس، او میرا علمدار۔ بس بھائی لوٹ مچ گئی۔ حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا جلے ہوئے خیموں میں ایک بی بی اندر جانا چاہتی ہے، جلے ہوئے خیموں میں اتنی غریب ہو گئی زینب، جلے ہوئے خیموں میں۔ کہتا ہے یہ مورخ ہے حمید بن مسلم، دوڑ کے آیا، کہتا ہے بی بی آگ میں نہ جانا جل جاؤ، آگ میں نہ جانا جل جاؤ گی۔ لیکن کہتے ہیں ایک دم بی بی خیمے میں داخل ہوئی، لیکن منظر قیامت والا تھا۔ جب گئی تھی اکیلی تھی، جب نکلی ہے پشت پر سجاد کو اٹھایا ہوا اور نجف منہ کر کے کہا بابا بابا خیبر اڑانا آسان ہے، چادر لٹا کے شام غریبہ 72 مروا کے تیرا سجاد اجرکم علی اللہ۔ کتنا روئیں گے، قبر میں بھی روئیں گے، قبر میں بھی روئیں گے۔ جب قبر میں زینب کے بابا علی آئیں گے، ہم رو کے پرسہ دیں گے۔ روز محشر جب حسین کی ماں آئے گی نا، اصل پرسہ تب ہوگا جب زہرا کے ہاتھ میں عباس کے بازو ہوں گے۔ عرض کرے گی میرے اللہ، میرے اللہ، میں پوچھنے آئی ہوں میرے حسین کا جرم کیا ہے، میرے عباس کا قصور کیا ہے۔ عزادارو ایک منزل آگے بڑھاؤ۔ کہتے ہیں شام غریبہ کی رات، حوصلے سے سنو، ماتم ہوگا، عزاداری ہوگی۔ آج علی کی بیٹی کے در سے کوئی محروم نہیں جائے، مت سمجھنا کوئی محروم، اپنا ہے پرایا ہے، جو ہے بڑا ہے، سخت دل ہے نرم دل ہے۔ آج علی کی بیٹی تمہیں عطا کرے گی کیونکہ تم نے آ کے 72 کا پرسہ دیا ہے، تم نے آنسوؤں کا پرسہ دیا ہے۔ الامان جو آج چاہتا ہے نا کہ ہر دکھ دنیا سے بچ جائے تو پھر معجزے والی عبادت کر، اس طرح پرسہ دے جیسے عزادار دیتا ہے، ایسے دے جیسے تیرے گھر سے 72 جنازہ اٹھنے والا ہے، گھر لٹ گیا ہے، کوئی شے باقی نہیں رہ گئی۔ بڑا بدبخت ہوگا کائنات کا انسان تو شام غریباں زینب کو پرسہ نہ دے سکے۔ یہ حدیث میں ہے، بڑا بد نصیب اور گناہگار ہوگا جو 72 جنازے سامنے ہوں، چادریں لٹ رہی ہوں،
پھر بھی اس کے جگر سے آنسو نہ آئے تو اس جتنا سنگ دل کوئی نہیں ہوگا. پتھر رو رہے ہیں, دیواریں رو رہی ہے, ملائکہ رو رہے ہیں. اگلا جملہ سننا بھائی, شام غریبوں کی رات زینب زینب نہیں رہی, عباس بن گئی. شام غریبہ کی رات زینب عباس بن گئی. کیسے؟ خیمے جل گئے, جس طرح تسبیح کا دھاگا ٹوٹتا ہے نا, بچے بکھر گئے, عورتوں کے سروں پہ چادریں نہیں, سامنے 72 جنازے, اور عباس بن کے پہرا دے کے کبھی مشرق میں کبھی مغرب میں کبھی بچوں کو سنبھالا. آدھی رات ہوئی مومن عزادار ماتمی ماں بہنوں کے حصے کا جملہ. جب آدھی رات ہوئی نا, زینب کا دل گھبرایا, چادر جو لٹ گئی تھی نا, دل گھبرایا. نجف کو منہ کر کے کہتی ہے, بابا علی میں مدد نہیں مانگتی, بابا میں مدد نہیں مانگتی, بس ایک لحظہ کربلا آ, دیکھ زینب پہرا کیسے دے رہی, دیکھ زینب عباس کیسے بن گئی ہے. بس کہنا تھا. ایک دم کوئی نور کی انواری آئی, ایک گھوڑے سوار نمودار ہوا, چہرے پہ نقاب تھا قبلہ, پہچان نہ سکے, 2 قدم آگے بڑھی, کہا سوار رک جا, ہم پردے دار ہیں, ہمارے سروں پہ چادریں کوئی نہیں, دنیا نے ایسے لوٹا ہے شہر ہے کوئی نہیں گئی, اگر لوٹنا چاہتا ہے دن کو آ جانا, ہم غریبوں پہ رحم کر. کہتے ہیں جب گھوڑے سوار نہیں رکا, زینب آگے بڑھی, عباس بن کے کہتی ہے گھوڑے سوار رک جا, تجھے پتا ہے میں غازی کی بہن ہوں. اوے رونے والوں, جب عباس کا نام آیا گھوڑے سوار کا ماتھا گوچ پہ لگا, رو کے کہتے ہیں زینب پہچان, میں تیرا بابا علی ہوں, بابا کے سامنے چادر کے بغیر کبھی آئی نہیں تھی, کربلا کی ریت پہ گری, بیویوں کوئی چادر دو. رونے کی شکل بنا لینا, نہ آئے تو زبان سے ہائے کہہ دینا, ہائے نہ کہہ سکو ہاتھ سینے پہ مار دینا, یہ تو تیرے بس میں ہے نا. اجرک کمال اللہ, میں تجھے بد نصیبی میں نہیں بھیجنا چاہتا, میں تجھے بیوی سے عطا کر کے جنت کے پروانے سے بھیجنا چاہتا ہوں. شام غریبہ کیوں؟ بی بی کبھی بابت سے شرماتی تھی, یاد ہے نا, بڑی زینب کو شرم آتی تھی. لکھا ہے تاریخ کے اندر, جب 19 رمضان 21 ڈلی ہے نا, تو مولا علی کا آخری وقت میں ایک جملہ بی بی کی عزت کا آپ کے حوالے کرو, پھر بی بی ضامن ہے تیرے آنسوؤں کی. جب بی بی بیٹھی تھی, پاک مولا علی کا آخری وقت تھا نا, مولا فرماتے ہیں حسن بیٹا جی بابا, حسین جی بابا میں حاضر ہوں, عباس جی آقا, محمد حنفیہ جی. ایک دم علی کی ڈھا نکلی, مظلوم علی رو کے کہتے ہیں بتاؤ میری شرما والی زینب کا, میری شرما والی زینب کا. کعبہ بابا پائنچی کی طرف زمین پہ پیشانی رکھ کے ایک ہی رو کے دعا مانگ رہی, میرے اللہ میرا بابا بچ جائے, میں یتیم نہ ہو جاؤں, وطن دور ہے. ایک دم مولا فرماتے ہیں میری زینب کو قریب بلاؤ, میرا آخری لمحہ ہے. جب بی بی زینب آئی ہے نا, چادر تطہیر میں ملبوس تھی بابا کے سامنے, مولا فرماتے ہیں زینب تھوڑی چادر ہٹا, میں تیرے چہرے کی زیارت کروں, میرا دل سکتا ہے میں زینب کا چہرہ دیکھوں. جب دیکھ لیا زینب بول, میں تیرا لہجہ سنوں, لہجے کا نام آیا. رو کے کہتی ہے بابا مجھے شرم بہت آتی ہے, بابا مجھے شرم بہت آتی ہے. شرم کا نام آیا, شرم نہ کرنا بھائی, شرم کا نام آیا. علی کی ڈھا نکل گئی, رو کے کہا زینب اتنی شرما والی ہو, اللہ جانے بازار میں کیسے بولو گی, دربار میں کیسے بولو گی. دربار کا نام آیا, ماتم کر کے کہتی ہے بابا زینب اور بازار, زینب اور دربار,
کہا تیری ماں بڑی پردے دار تھی لیکن وقت آیا اسے دربار میں جانا پڑا. اب ہاتھ پیارے نہ کرنا مومن میری التماس ہے سید حقیر کی. کہا تیری ماں بڑی پردے دار تھی لیکن دربار میں جانا پڑا. بڑا دکھی جملہ آ گیا. شام غریبہ رو کے کہتی ہے بابا میری ماں میں اور مجھ میں بڑا فرق ہے. میری ماں میں سمجھ گئے ہو نا زادار پرانے, میری ماں میں مجھ میں بڑا فرق ہے. بیٹے کون سا فرق ہے؟ کہا بابا میری ماں بے وارث تھی, میرے ماں کا بھائی کوئی نہیں تھا, دربار میں تازیانے مارتے رہے. میرے 18 ویر ہیں, میرا حضرت کمالہ کا بھائی میرا عباس ہے, میرا حسین ہے, مجھے خان ہے. لیکن شام غریبہ یاد آیا جب چادر لٹی ہے نا, کہتی ہے واہ عباسا اللہ اکبر. ایک جملہ اور بھائی, ماتم ہوگا عزاداری جاری رہے گی. سارا سال عزاداری ہے, 10 دن نہیں ہے. عزادار 10 دن کا نہیں ہوتا, وہ صبح بھی عزادار ہے, شام کو بھی ہمیشہ عزادار ہے. بس آخری جملہ شام غریبہ کا تیرے حوالے کر رہا ہوں, پھر زندگی کی بات ہے. اللہ اکبر. 72 کی ماتم دار خیمے جل گئے, پیاسے ہیں. ایک روایت علامہ علی نقی مرحوم نے قبلہ لکھی ہے کہ شام غریبہ کی رات شاید حر کی زوجہ موقع ملا ہے نا, تھوڑا سا پانی لے کے جلے ہوئے خیموں میں وہاں آئی ہے جہاں پیاسی شریف زادیہ بیٹھی تھی. جب پانی علی کی بیٹی نے پکڑا ہے نا, فوراً پوچھا سکینہ کہاں ہے؟ کہا سجاد میری سکینہ, بھائی رات ڈھل گئی ہے نا, میری سکینہ نظر نہیں آ رہی. رباب میری سکینہ کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی. علی کی بیٹی نے پانی لیا, مقتل گاہ کی طرف چلنے لگی. ایک دم دیکھا بابا کی لاش کے پاس پتھروں کے ڈھیر میں بیٹھ کے کہہ رہی ہے بابا اب سونا کدھر ہے, تیرا سینہ نہیں ملتا. بابا میں سکینہ ہوں. ایک دم سیدہ آئی, جگایا, کہا سکینہ اٹھو پانی مل گیا ہے. ہائے عزادارو, پانی کا نام آیا. ماتم کر کے کہتی اماں میرا چچا عباس آ گیا ہے, چچا عباس آ گیا ہے. کہا عباس نہیں آیا, پانی آیا ہے. کہا اماں پہلے خود پیو. کہا نانے کی شریعت کا ہاتھ بھائی بلند کرو, ہاتھ پہ سر اور سینے کا ماتم کرنا, جملہ سننا. کہا نانے کی شریعت کا حکم ہے پانی پہلے چھوٹوں کو پلاؤ. بس چھوٹے کا نام آیا. سکینہ نے پانی پکڑا, مقتل کو دوڑنے لگی. کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہا علی اصغر کی قبر پہ جا کر کہوں گی بھیا بھیا اٹھو, سکینہ کو پانی ملا. ماتم حسین, ماتم حسین, ماتم شام غریبہ.